اپوزیشن اپنے مینڈیٹ واپسی کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مطالبات میں مینڈیٹ واپسی کا مطالبہ شامل نہیں کیا۔ رانا ثنا اور عرفان صدیقی کی پریس کانفرنس۔ رانا ثنا بولے، حکومتی موقف کے لیے وزیراعظم نے کمیٹی تشکیل دے دی، کمیٹی جائزہ لے کر جواب دے گی۔ پی ٹی آئی نے کسی مقدمے کی ایف آئی آر یا کسی کارکن کا نام نہیں دیا۔ عرفان صدیقی نے کہا، پی ٹی آئی کے مطالبات کم اور حکومت کے خلاف چارج شیٹ زیادہ ہے۔ طے کیا ہوا ہے کہ ہم بھی تحریری طور پر جواب دیں گے۔ ورکنگ دنوں کے اندر اپوزیشن کے مطالبات پر اپنا باضابطہ تحریری موقف پیش کرے گی۔ اپوزیشن کمیٹی نے کہا کہ انہیں اڈیالہ جیل میں اپنے لیڈر جناب عمران خان سے آزادانہ ماحول میں ملاقات کا موقع دیا جائے۔ حکومتی کمیٹی نے اس کی تائید کی۔ مذاکرات ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں، اس میں کوئی تشویش کسی کو نہیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکرات کا تیسرا دور سینیٹر عرفان صدیقی نے اعلامیے کو پڑھ کر سنایا۔ کہا، آج مذاکرات میں اپوزیشن نے تحریری مطالبات پیش کیے۔ حکومتی کمیٹی 7 روز کے اندر پیش کیے گئے مطالبات پر اپنا موقف پیش کرے گی۔ اگلی تاریخ کا اعلان دونوں کمیٹیوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اسپیکر ایاز صادق نے کہا، مذاکرات تسلی بخش ہیں، خوشگوار ماحول میں درست سمت کی جانب گامزن ہیں۔ ادھر بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کی پشاور ملاقات کا احوال ذرائع نے تردید کر دی۔ بتایا گیا، بیرسٹر گوہر سے صرف سیکیورٹی معاملات پر بات چیت ہوئی۔ وزیراعظم کی چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے لیے وزیراعظم یوتھ پروگرام کے تحت قرض کی رقم کو 5 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت ایس ایم ای پر جائزہ اجلاس۔ کاروبار کو دی جانے والی سہولیات کو بین الاقوامی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک کے ماڈلز کا اطلاق یقینی بنانے کی ہدایت۔ وفاق کے وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے فرانس کے گرینڈ فنڈ کے تحت پاکستان میں چھوٹی گاڑیوں کی الیکٹرک ٹیکنالوجی پر منتقلی کے لیے فنڈ فراہم کرنے کی تجویز دے دی۔ اویس احمد خان لغاری سے فرانس کے سفیر کی ملاقات۔ اویس لغاری نے کہا، الیکٹرک وہیکل پالیسی متعارف کرا دی، سالانہ $6 بلین کے ایندھن کی بچت اور ماحول کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔